میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر ہیں اور اسی تسلسل کو آگے لیے چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج سورہ شعراء کے 9ویں رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 19ویں پارے کا مجموعی طور پر 13واں رکوع ہوگا۔ آیت کا نمبر شمار ہے 160۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجری ان اجری الا علی رب العالمین۔ لوط کی قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم لوط نے فرمایا، کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمے ہے۔ کذبت قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا۔ یہ سورہ شعراء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان کیے جانے والا 6واں واقعہ ہے، جس میں انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ اور انہیں اپنی قوم کی طرف سے جو تکذیب کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد ان انبیاء علیہم السلام کے صبر کا مرحلہ بیان کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کیفیات کا بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا یہ واقعہ سورہ شعراء کا مجموعی طور پر 6واں واقعہ ہے جو انبیاء سابقین کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے مراد یہاں پر کون ہے؟ تو یہاں سے مراد اہل سدوم ہیں اور ان کے متبعین ہیں۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم اور ان سے پہلے تمام انبیاء اور رسل کی تکذیب کی، یا یہ تفسیر ہو سکتی ہے کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا، چونکہ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی دعوت ہے، مشترک ہے، تو اس لیے یہاں پر انبیاء علیہ السلام یا رسولوں کو جھٹلانے کی نسبت اس قوم کی طرف کر دی گئی۔ اگرچہ انہوں نے ایک نبی کا انکار کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم لوط یعنی اہل سدوم نے تمام انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے اگرچہ ہم پہلے بھی متعدد مقامات پر گفتگو کر آئے ہیں، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کا میں یہاں پر پھر ایک مختصر سا تعارف کرواتا چلوں۔ لوط علیہ السلام کون ہیں اور آپ کا شجرہ نسب کیا ہے، اور آپ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کیا ہے؟ آپ کا نام لوط بن ہاران بن طارق ہے۔ طارق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور ان کے بیٹے ہاران جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہیں، حضرت لوط علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ تو اس نسبت سے حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے جو ہیں وہ رشتے میں بنتے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک تعلق ہے کہ وہ ان کے چچا ہیں اور یہ ان کے بھتیجے ہیں، اور دونوں کی بعثت ایک ہی وقت میں ہوئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں دو انبیاء علیہ السلام بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ بہرحال اس قوم کی عملی خرابیوں کا بیان آگے آ رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے وہی بات فرمائی جو دیگر انبیاء علیہ السلام فرماتے رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی
طرف سے وحی کے امین ہیں، اور جو تمہیں پیغام دیا جا رہا ہے وہ خود ساختہ کوئی تشریح اور تعبیر نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغام اور وہ وحی ہے جو میں نے تم تک پہنچا دی، اور اس وحی کو بتانے میں تم پر امین ہوں، یعنی اس وحی میں نے کوئی قطع برید نہیں کی، اپنے طرف سے کچھ کہا نہیں، نہ ہی اس وحی کو بتانے کا مقصد تم میں کسی سرداری یا مال و متاع کی خواہش ہے، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا، اور میں اس کا جو اجر ہے وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ سے ہی چاہتا ہوں۔ لہٰذا اگر تمہارے ذہنوں میں یہ گمان ہے کہ میری اس تبلیغ کا مقصد تم میں سرداری حاصل کرنا یا تم لوگ میرے متبعین ہو جاؤ، تو ایسا نہیں ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 80 سے لے کر 84 تک، اور آیت نمبر 74 سے 83 تک، سورہ حجر میں بھی آیت نمبر 58 سے لے کے 77 تک، یہ پورا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا تعارف، اس قوم کی عملی خرابیاں اور ان پر آنے والے عذاب کی کیفیات کو ہم پہلے بیان کر آ چکے ہیں۔ اگلی آیت ہے اتعتون الذکران من العالمین، کیا تم لوگ بدفعلی کرتے ہو مردوں کے ساتھ؟ تو اتعتون الذکران، کیا مردوں سے بدفعلی کرتے ہو؟ اس آیت کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مخلوق میں ایسا کبھی اور ذلیل فعل جو ہے وہ تم نے ایجاد کیا، اور جو دنیا میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ضمن میں نظر نہیں آتا، یعنی یہ عمل تم نے شروع کیا اور تم اس عمل کے موجد ہو، اور یہ خرابی صرف تمہاری قوم میں پائی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک حسن قرآن کا اگر غور کیا جائے تو قرآن نے اس بے حیائی کے عمل کو ایک اشارے اور کنایے سے ذکر کیا، اتعتون الذکران، تم مردوں کے قریب آتے ہو۔ تو یہاں پر جو مراد لی گئی وہ تو بدفعلی ہے، جیسے کہ قرآن کا یہی اسلوب ہمیں سورہ البقرہ آیت نمبر 223 میں بھی نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری ازواج تمہاری کھیتی ہیں، تم اپنی کھیتیوں میں جس طرف سے چاہو آؤ۔ یہاں پر بھی مجامعت اور مباشرت کو کنایتاً اور اشارتاً ذکر کیا گیا، اور یہاں جس آیت کا میں ابھی تذکرہ کر رہا ہوں سورہ شعراء کی آیت نمبر 165، تو یہاں پر بھی انتہائی احسن انداز سے اشارتاً کنایتاً بات کو سمجھا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام ہو یا اللہ تعالیٰ کا قرآن ہو، یہ الفاظ کو انتہائی احسن اشارے اور کنایے سے بیان کرتے ہیں، اور معاملات کو شرم و حیا کے حجاب میں قائم رکھ کر بیان کیا جاتا ہے، کھلی بے حیائی کی بات نہیں کی جاتی، تاکہ جو ایک وقار ہے قرآن کا جو انبیاء علیہ السلام کا ہے وہ باقی رہے۔ تو اگلی آیت وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، اور اپنی ازواج کو چھوڑتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے بنائی، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ تو انہوں نے کہا اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی اس عملی جو کبھی حرکت ہے اس پر ان کی توجہ دلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے فطری تقاضا اس کی زوجہ کو رکھا، تم ان حلال طیب عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے بدفعلی جیسی حرام اور خبیث چیز میں مبتلا ہوئے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم خبیث عمل میں بھی حد سے بڑھنے والے ہو۔ یہ عمل جو ہے جس کو ہم لواطت کہتے ہیں، اس حوالے سے شریعت اسلامیہ میں انتہائی سخت احکامات کو بیان کیا گیا، اور بالخصوص اس عمل کی قباحت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے، یہ اتنا کبھی ہے کہ ازواج سے بھی اس کی ممانعت فرما دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دبر سے وطی کرے اپنی زوجہ کے ساتھ تو وہ ملعون ہے، یعنی لعنتی ہے۔ یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد کتاب النکاح کی۔ اور پھر مرد کے ساتھ اور ایسے کبھی عمل کے اندر ملوث ہونا، اس کا مرتکب ہونا، تو یہ زیادہ اس سے کبھی ہو گیا۔ اگر اپنی زوجہ اس سے یہ عمل کبھی ہے تو پھر غیر مرد کے ساتھ تو یہ عمل زیادہ کبھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو کسی مرد یا عورت کی دبر سے وطی فرمائے۔ اور آگے انہوں نے کیا کہا کہ اے لوط اگر آپ باز نہ آئے تو ہم آپ کو نکال دیں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ عقلی طور پر اور نقلی طور پر
علمی طور پر اور عقلی طور پر ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی اس بات کا جواب دے سکیں۔ تو شدت پسندانہ رویہ اس وقت جنم لیتا ہے جب انسان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا یا علمی دلیل نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر جو ان کی شدت ہے یہی بتا رہی ہے کہ ان کے پاس کسی طرح کا کوئی جواب نہیں تھا، نہ ہی عقلاً وہ اس عمل کو ثابت کر پا رہے تھے، نہ ہی کسی دلیل کے ساتھ، علمی دلیل کے ساتھ۔ تو اب انہوں نے راستہ کیا اپنایا؟ انہوں نے تشدد کا راستہ اپنایا اور کہنے لگے ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی واقعے کے ضمن میں یہ تسلی تشویح بھی دی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ پر شدت اور مصائب کا دروازہ کھول دیا گیا، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس آپ کے دلائل کے جوابات نہیں ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو اس وقت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا جب اگلی قوم علمی طور پر اور عقلی طور پر اپنے معاملات کو ثابت نہیں کر پائی، تو انہوں نے انبیاء علیہ السلام پر ظلم اور جبر کا راستہ جو ہے وہ اپنایا۔ یہ تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اگلی آیت ہے قال انی لعملکم من القالین رب نجنی واہلی مما یعملون۔ لوط نے فرمایا میں تمہارے کام سے شدید نفرت کرنے والوں میں سے ہوں، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال سے محفوظ رکھ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں پر دعا فرمائی اور فرمایا کہ میں اس عمل کو انتہائی ناپسند کرتا ہوں، کیونکہ کوئی بھی سلیم الطبع شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ عطا فرمائی ہو، عقل سلیم عطا فرمائی ہو، طبیعت کے اندر نفاست ہو، تو وہ اس عمل کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ تو حضرت لوط علیہ السلام نے دعا فرمائی یا اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو۔ یہاں پر گھر والوں سے مراد زوجہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے معاملات کے ساتھ ملا رکھا تھا، یعنی ان لوگوں کی وہ تائید کرتی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو خبریں تھیں وہ جا کر حضرت لوط علیہ السلام کے مخالفین کو دیتی تھی۔ تو یہاں پر مراد بیٹیاں ہیں کہ اے اللہ مجھے اور میری بیٹیوں کو نجات عطا فرما، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام اب دیکھ چکے کہ یہ قوم واپس نہیں لوٹنے والی، اس کا راستہ بند ہو چکا ہے، یہ اپنی برائی میں حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر آ کر رہے گا۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے قال انی لعملکم من القالین، میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں۔ تو قالین کا جو لفظ ہے یہ اصل میں قالی کی جمع ہے، اس کا معنی ہے بیزار ہونا، سخت نفرت کرنا، چھوڑنے والا۔ تو میں تمہارے اس عمل کو چھوڑنے والا ہوں، ناپسند کرتا ہوں، بیزار ہوں، کسی معنی میں مراد لیا جائے، یعنی آپ نے برسر عام اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، ان کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ تمہارا یہ عمل غلط ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام تقیہ نہیں کرتے، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے وہ بری قوم کے ساتھ، برے افعال کے ساتھ کبھی بھی مطابقت نہیں رکھتے۔ اگرچہ ان آیات میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے، لیکن ضمناً اس سے کئی اور مسائل کا بھی استنباط ہو سکتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ اگر میں ان پر شدت کروں گا یا اس معاملے کی لگاتار تردید کرتا رہوں گا تو میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور وہ کہہ چکے تھے کہ ہم آپ کو شہر سے نکال دیں گے یا آپ کے لیے جان کے لیے کوئی خطرہ بن سکتا ہے۔ تو نبی نے یہاں پر تقیہ کا راستہ نہیں اپنایا کہ دل کے اندر اس بات کو رکھا جائے اور ظاہری ان کے ساتھ موافقت کر لی جائے، تو معلوم ہوا کہ تقیہ کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کے مزاج میں شامل نہیں، نہ ہی یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اور آگے فرمایا فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عُجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کچھ مہمان آئے، فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں، تو آپ کی زوجہ نے اپنی قوم کو مطلع کیا کہ ہمارے گھر میں اتنے حسین و جمیل مہمان آئے ہیں۔ وہ قوم تو ویسے ہی عملی طور پر ایسی برائی کا ارتکاب کر چکی تھی اور کر رہی تھی جس کی تردید حضرت نوح علیہ السلام نے متعدد بار فرمائی۔ اب جب انہوں نے خوبصورت نوجوانوں کا سنا تو وہ اپنی اس بری خصلت سے مجبور ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگے۔ یہ جو اس خاتون نے اپنے شوہر کے حوالے سے ایک خیانت کی اور جا کر فرشتوں کے آنے کی خبر دی، کیونکہ وہ تو نہیں جانتی تھی یہ فرشتے ہیں، تو اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر دی، تو اس کو یہاں پر خیانت سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خیانت کا تذکرہ سورہ تحریم آیت نمبر 10 میں بھی فرمایا کہ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی
اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، یہ ہمارے دو نیک بندوں میں سے دو نیک بندوں میں سے جو دو بندے تھے، حضرت نوح حضرت لوط، ان کی بیویاں تھیں، اور ان دونوں نے خیانت کی، یعنی کفار کو جا کر خبر دی اور ان کے ساتھ عقیدے میں موافقت رکھی، مماثلت رکھی، اور اس چیز کو وہ کبھی بھی برا نہیں سمجھتی تھی جو ان کے شوہر امت کو، اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں یہ عمل برا ہے، لہٰذا برائی پر خاموش رہنا خود ایک برائی ہے، اور اس کی موافقت کرنا یہ اس سے زیادہ بڑی برائی ہے، اس کا دفاع کرنا یہ اس سے زیادہ بڑی برائی ہے۔ تو یہ جو خواتین کا تذکرہ اللہ نے سورہ تحریم آیت نمبر 10 میں فرمایا، انہوں نے یہی خیانت کی کہ اپنی قوم کے اس برے عمل کو برا نہیں سمجھا، خاموشی سے اس کی موافقت کی یا زبانی طور پر اس کی تائید کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خیانت کرنے والا کہا۔ الا عجوزا فی الغابرین، ایک بڑھیا پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوئی۔ اچھا، عجوز جو لفظ ہے یہ عجز سے بنا ہے، عاجز سے بنا ہے۔ جب کوئی شخص کوئی کام کرنے سے عاجز آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ میں عاجز آ گیا، یہ نہیں، یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو عجوز بوڑھی عورت کو کہا جاتا ہے جو کام کاج سے عاجز آ جائے، یعنی بڑی عمر کی عورت۔ تو قرآن نے عجوزا فی الغابرین یہاں پر بڑی عمر کی عورت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ بڑی عمر کی عورت جو ہے وہ عمومی طور پر روزمرہ کے معمولات سے عاجز آ جاتی ہے۔ تو یہاں بڑی عمر کی عورت سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا فرمایا۔ آگے ہے ثم دمرنا الآخرین وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کیا اور ہم نے ان پر ایک خاص بارش برسائی، تو ڈرائے جانے والوں کی بارش کتنی بری تھی۔ اس آیت اس کی بات والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دینے کے بعد دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیاں الٹ کر ہلاک کر دیا اور ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہ پتھر ایسا نہیں تھا کہ انسان کو چھوتا تھا اور نیچے گر جاتا تھا۔ اس پتھر کی جو مثال بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ سر پر لگتا تھا تو چہرے کی دوسری جانب سے چیرتا ہوا جسم کو نکل جاتا تھا، اگر یہ سینے پر لگتا تھا تو پشت سے باہر نکل جاتا تھا۔ یعنی یہ پتھر ایسے پتھر تھے کہ اگر جسم کو ایک طرف سے لگتے تو دوسری جانب سے جسم کو چیرتے ہوئے نکل جاتے۔ یہ عام پتھر نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش برسائی اور یہاں تک ان کا عذاب نہیں رکا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس بستی کے نیچے پر ڈال کر اسے 7ویں آسمان کی بلندی تک لے کر گئے اور وہاں سے انہوں نے اس کو الٹا کر دیا، تو یہ بستی سر کے بل ان لوگوں کا جو خاتمہ ہوا زمین پر آ کر لگے اور ان کا خاتمہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک فرما دیا۔ آگے فرمایا ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور اکثر مسلمان نہ تھے۔ یعنی جو کچھ لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا گیا اس میں ضرور بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی ہے کہ یہ عمل کتنا کبھی ہے، برا ہے، اللہ کا ناپسندیدہ ہے، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے، اس قوم کو کس عذاب میں مبتلا فرمایا۔ بعض احادیث مبارکہ میں اس ایک عمل کے علاوہ 9 اور عمل بھی بیان کیے گئے جو قوم لوط میں سرایت کر گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اعمال کے متعلق بھی تفصیلاً بیان فرمایا کہ وہ عمل کیا کیا تھے۔ ان میں ایک یہ تھا کہ راہ چلتے ہوئے لوگوں پر آوازیں کسنا، انہیں غلیل کے ساتھ جو ہے وہ نشانے لگانا اور جانوروں کی لڑائی وغیرہ کروانا، اس طرح کی کئی خصلتیں ان کی مفسرین کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں کہ ان کو کن کن خصلتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا۔ یاد رکھیے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی گھر کر جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قوم میں قتل و غارت عام ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں، اور اس قوم کے اندر خون خرابہ جو ہے وہ عمومی سی بات بن جاتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ برائی انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں وبال کا سبب بنتی ہے۔ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یہ جو قوم بدفعلی کر رہی تھی یا لوگوں کے راستے میں بیٹھ کر ان تنگ کرنا، ان پر جملے کسنا اور غلیل سے ان کو نشانے لگانا اور ایک دوسرے کا مال ہتھیا جانا، کئی برائیاں میں نے جیسا کہ پہلے بیان کی وہ اس قوم میں پائی جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ہم نے عبرت کا نشان بنا دیا پچھلے والوں کے لیے، یعنی جو پچھلی قومیں آ رہی ہیں ان کے لیے، اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان مت ہوں، فکر مت کیجئے، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لانے والے تھے ان کی تعداد ہمیشہ کم ہی رہی ہے، لوگوں کی کمی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
لوگوں کی زیادتی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں کرتی۔ جس نے ہدایت پائی ہے اپنے بھلے کے لیے پائی ہے، جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس نے اپنی دنیا اور آخرت کو خود تباہ کیا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب ہی دشمنوں پر قہر فرمانے میں غالب ہے، وہی تنبیہ اور نصیحت سے پہلے عذاب نازل نہ فرما کر مہربانی فرمانے والا ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ فوراً عذاب نہیں اتارتا، وہ کسی کو سمجھانے کے لیے متعدد مثالیں بیان کرتا ہے، انبیاء کو بھیجا جاتا ہے، علماء کے ذریعے بات کو سمجھا دیا جاتا ہے، قرآن کے ذریعے بات کو سمجھا دیا جاتا ہے۔ جب کوئی بات نہ سمجھے تو اس کے بعد اس پر عذاب اتارا جاتا ہے۔ وہ عذاب جسمانی بیماری کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، مالی تنگ دستی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، صورتیں مسخ ہو جائیں اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہواؤں سے کسی قوم کو ہلاک کرے اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے، فرشتے کی چنگھاڑ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، آسمان سے پتھروں کے نزول کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذاب سے نجات عطا فرمائے اور ان عملی برائیوں سے تمام اہل اسلام کو مجتنب رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا